یہ بھئی پہلا توڑا حکم آیا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے کیا یہ بدعت نہیں؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور صحابہ کرام نے مانگی تھی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے۔ گزارش یہ ہے بھئی کتاب اللہ سب تو وڈی دلیل ہے اور قرآن پاک دوچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی دوسرے پارے سورہ البقرہ آیت نمبر 186 دے وچ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جس وقت بھی میرا کوئی بھی بندہ میرے کو دعا منگدا ہے اجیبو، میں اودی دعا دا جواب ضرور عطا فرمائنا۔ نتیجہ دعا دا اس لئے عطا کردا جس لئے بندے دے حق وچ بہتر ہوئے۔ اساں دعا یا اللہ سانو فلانے ماڈل دی اعلی کار 0 میٹر عطا فرما، اللہ پاک وقت پہلے نظر رحمت فرمائندا ہے۔ اس بندے واسطے اگر میں اسباب پیدا کراں، میں کار بھی سوڈیواں چا اپنی بارگاہ چوں خزانے چوں، لیکن اس دا تا اگے ایکسیڈنٹ ہو ورنے فوری طور تے معاملات اس طرح فرمایا میں نتیجہ اس سے وقت عطا کردا جس لئے میرے بندے دے حق وچ بہتر ہوندا ہے، لیکن دعا نو میں سن بھی فوراً لینا، قبول ہی فوراً کردا۔ بندے دے حق وچ دنیا ہی بہتر ہوئے وہ نتیجہ عطا کردا، اگر دنیا چو دے حق کے بہتر نہ ہوئے آخرت چو دا ثواب عطا فرمائسا۔ محبوب فرمائدن کئی میرے امتی اس حدیث سے صحیح ہے جس لئے قیامت والے دن میزان تے ویسن پہاڑاں دے برابر نیکیاں نام اعمال وچ موجود ہوسن۔ اللہم انی لم عمل منہ قط، اللہ پاک کہ میں کوئی عمل نہیں کیتا مت پہاڑاں دے برابر نیکیاں میرے نام اعمال وچ کیوں ہیں؟ اللہ پاک فرمائسی تو کثرت نال دعاواں کرن والا میں تیری دعا دا نتیجہ عطا کراں، تو تباہ و برباد ہو ونیا، میں اتھے تینوں نتیجہ نہ عطا کیتا، میں تیرے اتے تیری 70 ماواں نالوں بھی زیادہ مہربان ہاں، میں تیرا خیال کیتا، لیکن تیری ہر دعا نو میں اپنی بارگاہ جمع رکھا ہے، پہاڑاں دے برابر نور اور نیکیاں اے او دعاواں جڑیاں قبول نہ ہوئیاں۔ فرمایا یتمنى العبد، میرے آقا نے فرمایا بندہ دعا کر سے لم اقبل لی قط، اللہ کریا میری تک کوئی دعا دا نتیجہ نہ نکلیا تھا کہ اج میں کامیاب و کامران بہت زیادہ مقامات تے فائز ہو گیا، کوئی دعا رد نہیں ہوندی۔ فرمایا میں جس وقت بھی اذا دعانی کوئی دعا منگے میں اجیب دعا دا جواب۔ ہن یہ ہے قرآن پاک دا عام کلمہ اذا دعانی، جس سیلے بھی کوئی دعا منگ سی۔ ہن اگر کوئی ساڈا پیارا بچہ عزیز بھائی اے سانو فرماوے کہ نہیں استاد جی جنازے تو بعد تا دعا منگنی جائز کوئی نہیں، تو اساں آکھنو ساڈے پیارے بیٹے ساڈے پیارے بھائی عزیز، چونکہ عام دا حکم یہ ہے کہ عام اپنے جمیع افراد نو شامل ہویا کردا ہے، اور عام چوں اگر اسا تخصیص کرنی ہوئے قرآن پاک دے حکم عام چوں تو ویسی ہی قطعی دلیل دی ضرورت ہو سی۔ یہ ہے قرآن پاک دا قطعی عام، اس دے وچوں اگر کرنا ہے نا جنازے تو بعد دعا نہیں منگنی، فرضاں تو بعد دعا نہیں منگنی، تو ویسی قرآن پاک کی دلیل آوے کہ الحمدللہ کے والناس تک کتھائیں آیت موجود ہوئے کہ اللہ پاک فرماوے کہ باقی ہر جگہ علی دعا نو سندا قبول کردہ، لیکن لا تدعو اللہ بعد صلاۃ علی المیت، جڑی میت دے حق کے جنازے تو بعد دعا منگسو او دا جواب نہ عطا کرساں۔ یہ ویسی دلیل آوے تخصیص دی تا عمومی چو تخصیص ہووے سی، لہذا جنازے تو بعد دعا ناجائز ہووے سی۔ اور اگر الحمدللہ کے والناس تک پورا قرآن پڑھو چا جنازے تو بعد دعا تو اگر قرآن منع نہ کرسی، یہ فرد خارج نہ راسی، یہ عام دے تحت راسی۔ جڑا او بھائی منع کرتا ہے نا جڑے دعا منگدن جنازے تو او دلیل دیمن دے پابند نہیں، وہ تو قرآن پاک دے عام دوتے عمل کر رہے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جس لئی دعا منگسو میں جواب عطا فرمائساں۔ ہن جیڑا بھائی آدھا نہیں جنازے تو بعد دعا نہیں منگنی، دلیل او دے وے قرآن پاک دے جو اس عام نو خاص کر کے دکھاوے، استثناء کر کے دکھاوے قرآن پاک دی آیت دی چور، چونکہ ایسی کوئی آیت نہیں۔ اس واسطے امت دا طریقہ ہے جویں باقی مقامات تے دعا منگدے نے انہیں جنازے تو بعد بھی دعا منگدے نے، اے تا ہے قرآن پاک دا فرمان۔ جتنا تک کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا عمل مبارک، تو ساڑے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی کثرت نال احادیث موجود ہیں۔ حضرت سیدنا طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نماز جنازہ آپ دی تدفین تو بعد انہوں دی قبر شریف تے محبوب علیہ السلام نے پڑھایا ہے، چونکہ ولی اکبر نو اجازت ہوندی ہے۔ بیٹا خدا نہ خواستہ دور ہے پیا جس لئے والد گرامی دا جنازہ ہے، وڈا وڈا بیٹا او ولی اکبر ہے، وہ پہلے جنازے شامل نہیں ہو سکا۔ جناب میت دی وفات تو لے کے 72 گھنٹے یعنی 3 دنوں دے اندر اگر وہ آ گیا اور جنازہ پڑھنا چاہے، وہ اپنے والد صاحب دی قبر دوتے چلا ونجے قبلہ روح ہو کے، جڑے لوگ پہلے جنازے انہوں نے اپنا مقتدی چ بناوے اس نو اجازت ہے 3 دہاڑے دے اندر قبر تے بھی اپنے والد دا جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ محبوب علیہ السلام ولی اکبر ان پہ
لہذا حضرت طلحہ بن برہ انصاری دا رات نو جنازہ کرا کے انہوں نے قبیلے دے قبرستان دفن کر دیتا گیا. محبوب نے مدینہ شریف نماز فجر دی جس نے پڑھائی سلام پھیر کے فرمایا اسا نماز دی دعا وغیرہ تو فارغ ہو کے پہلا کام آج یہ کرنا ہے. ساڑا غلام طلحہ بن برہ انصاری راتی وفات پا گیا اپنے قبیلے اور انہاں لوگاں سانو نہیں دسایا. فرمایا اسا اپنے غلام دی قبر تے بن کے جنازہ پڑھسوں. یہ حضرت طلحہ او ہستیاں جس لے ایمان لے کے آیاں. عرض کی تھی حضور میرا باپ کافر ہے, اگر تساں اجازت دے سو میں اپنے باپ نو ہی قتل. محبوب نے فرمایا نہیں میں قطع رحمی دی اجازت نہیں دیندا ہوندا. ایسی محبت ہے اس جوان نو محبوب دے نال. محبوب تشریف لے گئے انہاں دی قبر تے. اہل مدینہ صحابہ کرام رات جنازے شامل نہ ہوئے, چنانچہ وہ قبیلے دے لوگ بھی جڑے راتی جنازے وہ بھی شامل. صف الناس خلفہ, حدیث صحیح ہے تمام حاضرین نے آپ دے پیچھے جماعتاں بڑھا کے دیاں صفاں. محبوب نے کبر علیہ اربان حضرت طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ 4 تکبیرات دے نال جنازہ پڑھایا. ثم رفع یدیہ, اور وقت محبوب علیہ السلام نے اپنے دہائیں ہاتھ اٹھائے وکالا اور دعا منگی جنازے تو بعد اللہم لک طلحہ ہوا یدھک الیک وتدھک الیہ. یا اللہ تیرا راتی موت والا حکم آیا ہے, میرا طلحہ بن برہ انصاری ہنستے ہوئے تیری بارگاہ چ حاضر ہو گئے. ہن جنازے تو بعد میری دعائے تدھک الیہ, تیری رحمت بھی مسکرا کے میرے طلحہ دا استقبال کرے, یعنی انہاں دی بخشش و مغفرت ہو. اس حدیث دی شرح آپ ہر دور دے وچ دیکھ سو. جیڑے پیارے بھائی اج کل منع کردے نے عموماً علماء دیوبند ہوندے نے, علماء اہل حدیث ہوندے نے. اگر ہن علماء اہل حدیث تے یہ حدیث محبوب علیہ السلام دی حدیث ہے. اس دی شرح دے وچ آپ کتنی بڑی بڑی امام ہستیاں, امام ولی الدین عراقی تبریزی 745 ہجری وصال فرما رہے ہیں عراق دے وچ. 700 ہن 1442 3 سال کم 700 سال انہاں دی وصال. مشکات دے نال الاکمال چھپی ہوئی ہوندی ہے, اسماء الرجال دی کتاب. واضح مفرماتے ہیں طلحہ تو الذی دعا لہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اوہ طلحہ بن برہ انصاری ہیں جنہاں دے جنازے تو بعد ساڈے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی ہے. ہر دور دے محدثین اور جڑے ساڈے فاضل عزیز ساڈے کول دلیل منگدن. اگر علماء دیوبند تساں جس وقت حکم کرسو, خاکی صاحب قبلہ تشریف فرمان غلام عباس صاحب, میں آپ دے کولوں وہ 10 دیاں 10 کتاباں اکابر علماء دیوبند دیاں, کیونکہ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے, دین دا معاملہ تحقیق کرنی چاہیے اور امانت علم گردن وچ علماء دی گردن وچ امت واسطے وہ کتاباں میں پیش کر دینا. یہ ہن اختلاف ضرور ہو رہے, ورنہ جب تک اکابر علماء دیوبند ائمہ دیوبند دارالعلوم دیوبند ہی پڑھاون والے وہ تو سارے اس حدیث نو دلیل بنا کے انہوں جائز قرار دیندے ہیں. یہ پہلے والے تمام علماء دیوبند دے نزدیک جائز ہے جنازے بعد دعا. چنانچہ آپ علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری جنہ پوری زندگی سوائے 2 سال دے باقی ساری زندگی دارالعلوم دیوبند وچ حدیث پاک پڑھائی ہے, بخاری مسلم. انہاں دی شرح بخاری انوار الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ 308 ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان دی چھپی ہوئی میرے کول موجود ہے. اوتے ہیڈنگ دین دن جنازے نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, تھلو لکھ دین. یہاں بھی اس حدیث میں فتح الباری جلد 2 صفحہ 176 پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر موجود ہے, جس کا آج کل اکثر ہمارے نجدی اور سلفی بھائی انکار کرتے ہیں. اور تمام قلم رو نجد و حجاز میں انہوں نے فرضوں کے بعد دعاؤں کو روکا ہوا ہے. حالانکہ جو کام ایک مرتبہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہو جائے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے جا تشدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند مدرس ارشاد فرما رہے ہیں. اسی طریقے سیدنا زید بن حارثہ کے جنازے کے بعد محبوب نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی ہے. حضرت سیدنا جعفر طیار اپنے پیارے چچا زاد بھائی حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ کے بڑے بھائی جمادی ثانی سنہ ہجری غزوہ موتۃ جام شہادت نوش میں محبوب نے جنازہ پڑھایا ہے. ثم رفع یدیہ وت ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ دعا منگی نے. 4 صحابہ کرام دے متعلق حدیث کریمہ چ محبوب علیہ السلام نے حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات دی حدیث صحیح امام بخاری اور مسلم دے استاد تخریج کر رہے ہیں کہ جس لئے ابن مکفف دا جنازہ کوفہ دے حضور مولا کائنات نے پڑھایا. کبر علیہ اربع محمد بن سعد فرماتے ہیں میں پہلی صف آپ دے این پیچھے کھلوتا ہویا, آپ نے 4 تکبیراں نال جنازہ پڑھایا. ثم مشى الیہ اتاؤ
جنازے دا سلام پھر کے چل کے میت دے نال لگ کے کھڑے ہو گئے، وکالا اور ہاتھ اٹھا کے دعا منگائی، اللہم عبدو کا، اے اللہ تیرا بندہ ہے، ابنو عبدے کا، تیرے بندے دا بیٹا ہے، نزل بکل یوما، یا تیرا مہمان بن کے تیرے کول حاضر ہو رہے، فغفر لہو ذنبہ، اللہ پاک دے گناہ بھی معاف فرما چھوڑے، وسع علیہ مدخلہ، ادی قبر نو بھی ادتے وسیع اور کشادہ فرما چھوڑے۔ تو 2 دفعہ حضور امیر المومنین مولا کائنات نے دعا فرمائی۔ جڑا نہیں بھائی منگدا بالکل وہ دعا نہ منگے، لیکن جڑے مسلمان منگدے پے ہوئے لڑائی جھگڑا نہ کرو، منع نہ کیتا کرو۔ کیا ختم شریف پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ نہیں بھائی بالکل جائز ہے، اس وقت کہ قرآن پاک چ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہر وہ میرا پیارا بندہ جیڑا میری بارگاہ چ منیب اور مقرب ہو چکا ہے، اودے راستے دی تو اتباع اور پیروی کیتی کر۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ اختلاف ہون شروع ہو گئے حضرات تابعین دے دور مبارک تو، باقاعدہ قرآن پاک پڑھ کے ثواب پہنچایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ متعلق حدیث صحیح موجود ہے، آپ قرآن پاک دی قبرستان بن کے قرات کرے نا، اور سارا ثواب قبرستان والے مسلمانوں واسطے وقف کر چھوڑے نا۔ ختم قرآن بھی قرآن پاک دے مخصوص مقامات جنہاں دا احادیث کریمت کہ قرات انہاں دی تھوڑی ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، وہ ایک خاص ترتیب نال پڑھ کے دعا منگی ویندی ہے۔ میت واسطے بخشش دی دعا اس دوتے تک کہیں دا اختلاف نہیں، لیکن نال نیکی کر کے جس لئے ثواب پہنچوں، سارے محبوب علیہ السلام فرمائے دے دعا قبولیت دے زیادہ قریب ہو ویندی ہے، اور تابعین دے دور تو عرب و عجم مسلمانہ دے طریقہ آ رہے